حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، ان کی ازواج مطہرات پر، کنبے پر اور صحابہ کرام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ہم سب پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کا موقع عطا فرمایا ہے اس قرآن کو ماہ رمضان میں. قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا، قرآن کے پیغام کو کسی نہ کسی حد تک اور علم میں اضافہ کرنے کا جو ہم قرآن کے حوالے سے رکھتے ہیں قرآن کے اس مہینے میں. لہٰذا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطیہ تصور کریں اور موقع ضائع نہ کریں قرآن کی پاکیزہ تلاوت سننے کا اور عمل کرنے کے لیے سیکھنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا. کل ہم نے پیدائش پر غور کیا، بے پناہ رحمتوں والی پیدائش، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی. تخلیق میں بہترین ہستی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا کہ ہم ان کی امتی بنیں. لہٰذا در حقیقت ہم ہیں بہت خوش قسمت، اور ہم کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم مزید جان سکیں ان کی زندگی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پیدائش کے لیے جو جگہ منتخب فرمائی گئی وہ مکہ المکرمہ تھا. یہ زمین کا مرکز ہے. اگر آپ غور کریں کہ یہ کہاں واقع ہے، یہ زمین کے مرکز میں ہے، اور وہاں کعبہ موجود ہے جو عین آغاز میں تعمیر کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور بارہا اس کی تعمیر نو کی گئی، اور جب سیلاب آیا اور آتش زدگی کی وجہ سے کسی قدر نقصان پہنچا، اس کی عین اسی مقام پر تعمیر نو کی گئی. ہم نے کل آب زمزم کے بارے میں سنا، ایک بے حد دلچسپ داستان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. غور کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ فرد جس نے پہلے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فرد جو شیفا کے نام سے جانا جاتا ہے، ام عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، ایک روایت میں ہے کہ وہ دایا تھی، لہذا ظاہر ہے دائی سب سے پہلے بچے کو دیکھتی ہے، اور یہ اس مخصوص خاتون کی عظیم خوش قسمتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کی، جو ماں بعد بنے امیر ترین صحابہ میں سے ایک وہ مخصوص ہستی. نیز جو کچھ ہم اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی ان کے والد حیات نہ تھے، جیسے کہ ہم نے کل کہا ان کے والد وفات پا چکے تھے پہلے ہی جب وہ 7 ماہ سے رحم مبارک میں تھے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے تخلیق کی بہترین ہستی کا انتخاب کیا بطور ایک یتیم. لہذا یہاں کسی بھی یتیم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک منفی نکتہ ہے، یہ مثبت ترین نکات میں سے ایک ہے. جب کسی کا باپ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعم البدل فرماتا ہے کئی دیگر خصوصیات، کئی دیگر چیزوں کے ساتھ. کئی دیگر لوگ جو نگہداشت کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں پروان چڑھنے میں مشکلات درپیش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ان کے مواقع پیش فرماتا ہے جو وہ دیگر کو پیش نہیں فرماتا. اس پر غور کریں. سب سے عظیم ترین اکابر وہ ایک یتیم تھے. اور نہ صرف یہ، اسلام میں اصطلاح یتیم کے معنی ہیں وہ بچہ جو باپ کا حامل نہیں ہوتا، جو محروم ہے اپنے والد سے، وہ یتیم ہے. اگر کوئی ماں سے محروم ہے انہیں یتیم نہیں کہا جاتا. عربی زبان میں اگر باپ زندہ ہو تو، لیکن جس لمحے باپ وفات پا جائے وہ یتیم تصور کیے جاتے ہیں. یہ اسلام کی تشریح ہے، اگرچہ انگریزی زبان کے تناظر میں یہ کسی قدر مختلف ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو گئے 25 سال کی عمر میں، جن کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا. اور جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، جب ولادت ہوئی ان کے دادا نے ان سے بہت محبت کی، کیونکہ عبد المطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہیں پہلے ہی اطلاع تھی، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا، مختلف فریقین سے آپ ایک ایسے بچے کے دادا بنیں گے جو حقیقت میں ایک اکابر ہوگا. لہٰذا انہوں نے بخوبی دیکھ بھال کی اور وہ اپنی بہو میں بے حد دلچسپی رکھتے، یا مجھے کہنا چاہیے چھوٹا پوتا جس نے جنم لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھر دی اس مخصوص بچے کے لیے محبت. اگرچہ وہ فوت ہو گئے کچھ عرصے بعد. اگر ہم
غور کریں، ہمارے لیے یہ کہنا آسان ہے ماں نے دیکھ بھال کی بچے کی، لیکن پس پردہ جو ہستی تھی وہ عبد المطلب تھے، وہ وہاں موجود تھے، اور ماں نے دیکھ بھال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ اپنی ایک کنیز کے۔ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے وہ کنیز کون تھی۔ ان کا نام ام ایمن تھا۔ ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ، وہ ان کا نام تھا۔ ماں بعد کہلائیں صحابیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ایک کنیز تھیں افریقہ سے، اور وہ آمنہ بنت وہاب کی کنیز تھیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے بعد میں انہیں ماں تصور کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں کے بعد میں انہیں ماں تصور کرتا ہوں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ کچھ روایات تذکرہ کرتے ہیں کہ کیسے وہ عین شاہد تھیں، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ان کے جانے سے قبل بنو سعد قبیلہ میں جہاں حلیمہ سعدیہ نے ان کی پرورش کی۔ اگر ہم اس پر غور کریں، یہ ایک عظیم خصوصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال بہت سے لوگوں نے کی، اس قدر لوگ، اور جیسے وہ پروان چڑھے۔ در حقیقت شیرخارگی کے دوران ایک رواج تھا مکہ کے لوگوں کا، قریش کے عرب کے لوگوں کا، شہروں میں لوگوں قسمیں کھاتے تھے، چلاتے، وہ چیختے۔ غالباً آب و ہوا صاف ستھری نہ تھی، لہذا وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے صاف ستھرے ماحول میں، بدوی دیہاتوں میں۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنی سعد کے نام سے۔ بنو سعد وہاں رہائش پذیر تھے۔ یہ مشہور دیہاتوں میں سے ایک تھا جہاں لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو بھیجتے تاکہ وہ رضائی ماؤں سے خالص دودھ سے پرورش پا سکیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں خالص دودھ، آلودہ نہیں ہوتا۔ آج کل سبحان اللہ ہم مختلف قسم کی آلودگی کے حامل ہیں، اور وہ خلقی طور پر ترمیم شدہ خوراک کے حامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس خوراک سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے بری ہے۔ کبھی کبھار حتیٰ کہ ہم جانتے بھی نہیں ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اس کا غذائی ترکیبی کیا ہے، اور ہم احساس نہیں کرتے۔ یہ کبھی کبھار جانوروں کے لیے بھی موضوع نہیں ہوتی، انسانوں کی بابت بھول جائیں، اور ہم ہنوز اسے کھاتے ہیں، اور جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ہماری زبان میں محض کھاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ خوراک کی بابت ہم یقینی بنائیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہو اور صحت مند۔ لہٰذا وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے اچھی زبان سیکھنے کے لیے۔ زبان پر قوت تھی، وہ ادب آداب، طور طریقے آداب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے یتیم تھے۔ بنو سعد کے لوگوں کا انتظار تھا اور دیگر مختلف دیہاتوں سے، لہٰذا جب بنو سعد آئے، یہ ایک بے حد دلچسپ داستان ہے۔ خدیجہ بنت حلیمہ سعدیہ جو بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، انہیں حقیقت میں لے کر گئیں بنیادی طور پر جب وہ مکہ مکرمہ آ رہی تھی، اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ سواری پر تھیں جو بچوں کی تلاش میں جا رہے تھے جن کی وہ اپنے مخصوص دیہات میں پرورش کر سکیں قریش سے۔ اور چونکہ وہ بے حد غریب تھے، وہ محسوس کرتے کہ غالباً ہم اس سے کچھ مال و دولت حاصل کریں گے، اور غالباً لوگ ہمیں کوئی چیز دیں اور ہم کما سکیں اور ان بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں اور انہیں واپس ان کے لواحقین کے پاس بھیجیں کچھ عرصے بعد۔ لہٰذا حلیمہ سعدیہ تذکرہ کرتی ہیں کسی چیز کا بے حد دلچسپ۔ وہ کہتی ہیں میں جس گدھے پر سوار اس کا گھٹنا زخمی تھا اور اس سے خون نکلنا شروع ہوا اور یہ آہستہ چلتا تھا، اس کی رفتار سست رہی، لہذا میں اور میرا خاوند ہم مکہ پہنچے جبکہ باقی لوگ ہم سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور وہ بچوں کو انتخاب کر چکے تھے جنہیں وہ لے جانا چاہتے، عمرہ کے بچے، اس شخص کا بچہ، اس کا بچہ، اس ممتاز فرد کا یا اس ممتاز فرد کا بچہ۔ اور جب وہ آئی محض ایک بچہ باقی تھا، وہ کون تھا؟ اور یہ اللہ کا منصوبہ تھا، گدھے کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اس لیے ہم ہر کسی سے کہتے ہیں جب آپ کو تاخیر ہو جائے فکر مت کریں، اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے ایسا کیوں ہوا، محض کہیں الحمدللہ۔ کبھی نہ ہونے سے تاخیر سے ہونا بہتر ہے، اور کچھ صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ مرنے کی نسبت تاخیر بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے جو فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے سنا تھا اس صبح کچھ نوجوان جو کوزل الٹائل میں فوت پا گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے، انہیں رمضان کے اس مخصوص مہینے میں موت عطا ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، ان کی خطائیں معاف فرمائے اور ہم سب پر راضی ہو اور ہمیں بھی عطا فرمائے مبارک موت۔ لیکن وہ تاخیر پہنچے، انہوں نے اس یتیم بچے کو دیکھا۔ اب کوئی بھی یتیم بچے کو نہیں لے جاتا کیونکہ باپ جیسی ہستی موجود نہیں ہو، کون ادا کرتا، کون بنتا ذمہ دار، اور لہٰذا انہوں نے سوچا مجھے جلد کسی بچے کی تلاش کرنی چاہیے، اگر نہیں تب وہ واپس اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی کسی بچے کے بغیر۔ لہٰذا دوسروں کا سامنا کرنے کے بجائے یہ کہتے ہوئے کہ تم قریش کے پاس گئی، تم اب بچے کے بغیر ہی واپس آئی، تب ماں باپ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اس یتیم بچے کو لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ تذکرہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم نے بچہ لیا
اور ہمیں فی الفور رحمتوں کا احساس ہوا. گدھے پر سوار ہوئے اور اچانک گدھا توانا ہو گیا اور گدھے کا زخم بھر گیا. اللہ اکبر، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ گدھے کا زخم بھر گیا اور اچانک یہ ایک توانا گدھا بن گیا اور یہ سب سے آگے تھا. اور ہم بنو سعد جا پہنچے اور ہم حیران ہوئے. ہم نے دیکھا کہ جو بھیڑ بکریاں وہاں پر موجود تھیں وہ پہلے ہی اتنا دودھ دیتی تھیں کہ ہم پہلے ہی وہ سارا نہ پی سکتے تھے اور اب اس میں اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ، کوئی چیز رونما ہو چکی تھی اور ہم نے دیکھا کہ بارش برسنے لگی. اور کیا رونما ہوا؟ پھول لہلہانے لگے، مہکنے لگے اور چھوٹی بڑی جھاڑیاں بننے لگیں. اور ہم حیران تھے اور اس قدر رحمتیں اور تھیں. وہ کہتی ہیں میری چھاتی کا دودھ ایک بچے کے لیے بھی کافی نہ تھا اور اب اس کی مقدار اس قدر زیادہ تھی کہ بچہ رونا ترک کر دیتا اور یہ بچہ بھی پرباش ہو جاتا. اور یہ بچہ اس قدر حیران کن تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کبھی وہ سونا چاہتا تھا وہ اوپر دیکھتا آسمان کی جانب اور تب وہ سو جاتا. اور جب کبھی میں غسل کرانے کے لیے اس کے کپڑے اتارتی وہ روتا حتیٰ کہ میں دوبارہ اسے کپڑے پہنا دیتی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کئی خوبصورت باتوں کا وہ تذکرہ کرتی ہیں. وہ حقیقت میں بتاتی ہیں گھر کیسے رحمتوں سے بھر گیا اور کیسے تمام تر آبادی، تمام دیہات جو وہاں تھے نعمتوں سے بھرپور ہو گئے. اور وہ ایسا بچہ نہ تھا جو دیگر بچوں کی مانند چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑتا تھا. وہ بے حد پرسکون بچہ تھا. خوش بیانی سے وہ پرقوت زبان بولتے ہوئے بے حد ابتدائی دور سے اپنی زندگی مبارک کے پرقوت زبان. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بنو سعد بہترین تھے، ان کو بے حد ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ بچوں کو لے جائیں. آج میں نے ایک نکتہ اٹھایا تھا پہلے جب میں ایک ریڈیو پروگرام کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ قریش کے کفار کیسے اپنے بچوں کو دور بھیج دیتے فائدے کے لیے. ہم کبھی کبھار اس قدر چمٹے رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے 1 یا 2 برس کے لیے نہیں بھیج سکتے اور یہ لوگ انہیں دنیا کے لیے بھیجتے تھے اور وہ انہیں اخلاق اور کردار کے لیے بھیجتے. ہم کبھی کبھار اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو سکتے اور حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے. کبھی کبھار یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ حقیقت میں والدین سے جدا ہونا، ان کے لیے اس دن کے لیے تیار ہونا جب والدین حیات نہ رہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں بصیرت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے والدین بنائے جو درست فیصلے کرنے میں اپنی مثال آپ ہوں. لہذا یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص آبادی میں رہتے ہوئے ان بچوں کے ہمراہ جیسے ہی وہ بڑے ہوئے کوئی چیز رونما ہوئی. کیا ہوا؟ وہ لڑکوں کے ساتھ باہر جا کر کھیلتے. وہ کس کے ساتھ کھیلتے؟ بھیڑ بکریوں کے وغیرہ کے ساتھ. چھوٹے بچے ایک چھوٹے سے دیہات میں وہاں جا کر باہر جا کر کھیلتے اور ایک دن ان کا دوست جو ان کا بھائی بھی تھا، ان کا رضائی بھائی، وہ جو اسی ہستی کا دودھ پیتا تھا حلیمہ سعدیہ کا، وہ اکٹھے کھیل رہے تھے. 2 فرشتے نیچے اترے اور فرشتے سفید لباس میں ملبوس نیچے اترے. ان لڑکوں نے دونوں فرشتے دیکھے اور فرشتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر کے بل لٹا دیا، ان کا سینہ مبارک چاک کیا، ان کا دل نکالا اور یہ چھوٹا لڑکا بھاگ نکلا. کہاں بھاگا؟ وہ سیدھا حلیمہ سعدیہ کی جانب بھاگا اور اس نے انہیں بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. اس دوران فرشتے ان کا دل نکال چکے تھے. وہ لائے تھے ایک سنہری پیالہ سونے سے بنایا گیا، اس میں زمزم تھا. آپ کی اطلاع کے لیے اس سے قبل زمزم کے سوتے خشک ہو چکے تھے کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے موجود تھا، لیکن اس کے سوتے خشک ہو چکے تھے. لیکن عبد المطلب نے اس کی دوبارہ کھدائی کروائی تھی. جیسا کہ اللہ نے ذکر کیا اب یہاں پانی استعمال کیا جا رہا تھا پاکیزہ بنانے کے، دل کو پاکیزہ بنانے کے لیے. کس سے؟ حسد سے، نفرت سے، دھوکہ دہی سے، غرور اور ان تمام بری خصوصیات سے، غصے کی خصوصیات، غلط وجوہات کی بنا پر. یاد رکھیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اللہ کی خاطر پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر مرتبہ محض اپنی ذاتوں کے لیے ہوتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں من انتقم لنفسه قط، انہوں نے کبھی اپنے لیے بدلہ نہ لیا. وہ اس لیے مشتعل نہ ہوئے کہ کسی نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایسا کیا جب کسی نے لیکن جب یہ خلاف ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے، یہ انہیں پریشان کر دیتا. اور جب انہوں نے بدلے اور انتقام کا سوچا محض اللہ کی خاطر سوچا، اپنی خاطر کبھی نہیں. اور ہم اللہ کی خاطر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اپنی خاطر ہم نظر انداز نہیں کریں گے. میں اسے سبق سکھاؤں گا آج یا کل، اب دیکھیں گے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے.
یاد رکھیں یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ چکر چلتا رہے، آپ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ واپسی کرتا ہے، آپ دوبارہ کرتے ہیں، اور یہ برس ہا برس جاری رہتا ہے جہالیت کی مانند۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزہ بنایا گیا، دل کو تبدیل کیا گیا، پشت سے ایک چھوٹی سی شریان لی گئی محض بائیں جانب اور پشت سے، اور اسے ہٹایا گیا، اور یہ تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو شیطان ایک چھوٹے مینڈک جیسا ہے یہاں تمہاری بائیں جانب، جب کبھی تم مصروف ہوتے ہو اللہ کی یاد میں شیطان خاموش رہتا ہے، اور جس لمحے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہو وہ تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ کیا سرگوشی کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کی اور ہر چیز کی، غلط کام کرنے کے لیے، اور آپ کو کہتا ہے جیسے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ایک شخص ایک دن نماز ادا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے 250 سے آپ کی کیا مراد ہے؟ 200 ٹھیک ہے، میں نماز میں ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ وہ تخمینہ لگانے میں مصروف تھا لوگوں سے لین دین کا۔ اللہ اکبر، کیونکہ نماز میں ہم دیگر ہر کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں نماز کے بعد کیا کرنے جا رہا ہوں، کہہ رہے ہوتے ہیں آج رات جانا ہے، یہ شیخ بہت دیر لگا دیتا ہے، تراویح 9 بجے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر 7 منٹ وتر کے لیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کچھ ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے کیونکہ ہم اللہ سے غافل ہیں۔ آپ اس شیطان کو نکال باہر کریں، ایک چھوٹا مینڈک اسے باہر پھینک دیں۔ آپ کیسے اسے باہر پھینکتے ہیں؟ اللہ کی مسلسل یاد سے، اللہ کا شکر کریں، وہ ایک موقع دے رہا ہے جو آپ کو دوبارہ نہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اچھا عطا فرمائے۔ لہٰذا جب وہ شریان لی گئی اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اب وہاں پر مہر نبوت تھی، یہ کیا تھا؟ ایک نشان تھا، یہاں ایک چھوٹے مٹر کے دانے کی مانند، مٹر کے دانے جتنا یہاں ان کی پشت مبارک پر، اور یہ ایک تل کی مانند چند بالوں کا حامل تھا۔ ہم کہیں گے آج کل یہ ایک نشان کی مانند تھا، اور یہ چند بالوں کا حامل تھا جو چند اس میں سے باہر تھے، سبحان اللہ، اور یہ ان کی پشت پر مخصوص جگہ پر تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حلیمہ سعدیہ اور تب وہ بھاگی ہوئی آئیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، ان کی رنگت زرد تھی اور ہر چیز ختم ہو چکی تھی، اور انہیں پوچھا کیا ہوا تھا، اور انہیں واقعہ بیان فرمایا۔ اب وہ فکر مند ہو گئی، انہوں ان کی زندگی کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ اس سے قبل دادا کو اس قدر بتا دیا گیا تھا، ماں نے یہاں اور وہاں چند علامات دیکھی تھی، براہ راست اطلاع نہ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتہ جبرائیل ماں کے پاس آئے، نہیں، یہ غلط ہے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نہ آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پاس، لیکن دیگر علامات تھیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہستی اہم ترین بننے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح آج کل ہم نوجوان کو دیکھتے ہیں بے حد ذہین، ہم کہتے ہیں اس کی عمر کیا ہے، اس بچے کو دیکھیں، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں اس نوجوان کو دیکھو یہ بہت اہم بنے گا انشاءاللہ، یہ بڑا آدمی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، وہ کوئی چیز بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، کوئی بڑی چیز ہم اندازہ لگا رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی اندازہ نہیں، یہ کوئی چیز تھی جو آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا انہوں نے انہیں لیا اور انہیں کیا کہا، انہوں نے واپس کر دیا، واپس مکہ گئیں اور ان کی والدہ سے ملی اور ان کے دادا سے ملاقات کی اور کہا ہم اس نوجوان لڑکے کو واپس کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ نہیں، ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہیں، ہمیں وجہ بتائیں، نہیں ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ہمیں بتائیں کہ ایسا کیوں کہ آپ اس بچے کو واپس لے آئے ہیں۔ اور تب وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ رونما ہوا، فرشتے تھے یا کچھ اور جو نیچے آئے جنہوں نے سینہ چاک کیا، اور وہاں ایک نشان موجود تھا جو سینے پر تھا، سبحان اللہ، جو آخر تک موجود رہا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ نشان دیکھتا تھا جو فرشتوں کے سینہ چاک کرنے کی وجہ سے موجود تھا، سبحان اللہ۔ ماں بعد حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک چھوٹا نشان، کبھی کبھار ہم آپریشن کرواتے ہیں اور تب لمبے عرصے تک ایک نشان پڑ جاتا ہے، یہ محض اللہ ہی درست طور پر جانتا ہے یہ کیسے تھا، لیکن ایک نشان موجود تھا، سبحان اللہ۔ لہٰذا آمنہ بنت وہاب کیا کرتی؟ انہوں نے اپنے بچے کی واپسی قبول کر لی، بچے کی دیکھ بھال کی، کس مدد سے؟ ام ایمن کی مدد سے جو کنیز تھیں، اور انہوں نے بچے کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا، اور سبحان اللہ یہ کوئی حیران کن چیز تھی، یہ خوبصورت بندھن تھا جو چند برس ہی قائم رہ سکا۔ اور قبل اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات تک پہنچوں، مجھے ابلیس کی بابت کسی چیز کا تذکرہ پیش کرنے دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے 4 مرتبہ آہو بکا کی، آہو بکا یا آپ کہہ سکتے ہیں 4 مرتبہ رویا۔ وہ بے حد مغرور تھا، شیطان مردود ابلیس بے حد مغرور، وہ بہت ناخوش ہوتا خلاف ورزی کر کے، لیکن جب اللہ نے اسے کچلا وہ کراہا، نمبر 1 وہ ہوا پریشان، 2 جب وہ جنت سے نکالا گیا وہ دوبارہ بے حد پریشان تھا،
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا دوبارہ آہ و بکا کی، وہ دوبارہ بہت پریشان ہوا، اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے دوبارہ آہ و بکا کی، لہذا 4 مرتبہ اس نے آہ و بکا کی۔ عربی زبان میں اصطلاح رانا استعمال کی گئی تھی۔ رانا کا مطلب ہے شور مچانا، اس سے ایک آواز آ رہی تھی، اس قدر پریشان، لہذا 4 مرتبہ ابلیس بے حد پریشان ہوا۔ تب اگر ہم جائزہ لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ ان کی والدہ کے رشتہ دار مدینہ منورہ میں موجود تھے، وہ وہاں جایا کرتی تھی بارہا۔ والد مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کے وہاں رشتہ دار بھی تھے۔ والدہ گئیں، ایک مرتبہ واپسی پر وہ وفات پا گئیں اس مقام پر جو ابوا کہلاتا ہے، اور وہ اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ تھے، اور ام ایمن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ان کی نگہداشت کی، دیکھ بھال کی، انہیں مکہ واپس لائیں اور سیدھی دادا کے پاس گئیں جن کا نام عبد المطلب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب ان کی والدہ نے وفات پائی؟ اکثر روایات کے مطابق ان کی عمر 6 برس تھی۔ در حقیقت تاریخ پیدائش کا تذکرہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا، ابھی مجھے احساس ہوا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاریخ پیدائش کے حوالے سے کئی روایت موجود ہیں، لیکن اکثریت کے مطابق یہ 12 ربیع الاول تھی۔ 12 ربیع الاول یہ کون سا سال تھا؟ اب اس وقت وہ اس طور شمار نہیں کیا کرتے تھے 1 2 3 زمانے کے آغاز سے، لیکن جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا وہ اس سے حساب لگاتے۔ اور آج بھی عیسائی کیلنڈر کسی بڑے واقعے کے گرد کام کرتا تھا جو رونما ہوا، ہجری کیلنڈر ہجرت کے گرد کام کرتا ہے۔ لہذا اس وقت بڑا واقعہ جو ہر کسی کو یاد تھا ہاتھیوں کا واقعہ تھا، لہذا انہوں نے اسی سال جنم لیا جس سال یہ رونما ہوا، لہذا یہ کہلاتا تھا عام الفیل، ہاتھی کا سال۔ اور میں نے بتایا تھا صحیح روایت ہے کہ ایک ہاتھی تھا، نہ کہ ہاتھیوں کی فوج، ایک ہاتھی، اور اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، الفیل، ایک ہاتھی۔ لہذا اگر ہم اس کا جائزہ لیں، انہوں نے ہاتھی کے سال میں جنم لیا 12 ربیع الاول کو۔ اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے وفات پائی تھی جب ان کی عمر 6 برس تھی۔ ام ایمن انہیں واپس دادا کے پاس لائیں۔ دادا ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور دادا نے ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا بنسبت دیگر بچوں کے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے 11 بیٹے تھے عبد المطلب کے، اور ان کے پاس تھی جیسا کہ میں نے کل بتایا ایک جگہ کعبہ کے قریب، کعبہ کے سائے میں ان کے لیے ایک چھوٹی قالین بچھائی گئی تھی، یا ہمیں کہنا چاہیے بیٹھنے کی ایک چھوٹی سی جگہ۔ جب ہمیں کہتے ہیں قالین، ہم اس قالین کا سوچتے ہیں جو یہاں بچھا ہوا ہے، نہیں، ایک مختلف قسم کا قالین، اس مخصوص دور کا، کوئی چیز جس پر بیٹھا جائے، اور وہ ان سے متعلق تھی، کوئی اور اس پر نہ بیٹھتا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نوجوان لڑکے تھے، 6 برس سے زائد عمر کے، 6 اور 8 کے درمیان، اور وہ آہستہ چلتے اور اس کے اوپر چڑھتے، اور چچا کوشش کرتے تھے انہیں اتارنے کی، اور دادا کہا کرتے تھے نہیں انہیں وہاں بیٹھنے دو، اور وہ حیران ہوتے، یہ نوجوان وہاں براجمان ہے، حتیٰ کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دادا کہا کرتے تھے یہ نوجوان لڑکا ایک اکابر بننے جا رہا ہے، وہ کہ عظیم ہستی بننے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس قسم کی باتیں کرنا جاری رکھتے تھے۔ اور دادا بیمار پڑ گئے ایک مرحلے پر، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی، دادا وفات پا گئے۔ یہ بے حد غمگین دن تھا، غور کریں، ایک یتیم باپ کے بغیر، تب والدہ وفات پا گئی، اس کے بعد دادا وفات پا گئے، لہذا وہ ایک دوسرے کو منتقل ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آغاز میں ہی غم کا ذائقہ چکھا تھا، پیاری ہستیوں کے کھو جانے کا۔ ہم میں سے کتنی پیاری ہستیاں کھو چکے ہیں؟ اگر آپ پیاروں کو کھو چکے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کی علامت نہیں ہے، یہ علامت ہے اگر آپ تسلیم کرتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطیے کی ایک علامت ہے آپ پر، کیونکہ اس نے احسان فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اس سے بڑھ کر، لہذا ہمیں درس دیا گیا کہ زندگی میں آپ ہر اچھی چیز نہیں پا سکتے، نہیں۔ آج ہم نے ایک خوبصورت آیت سنی تراویح میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم یقیناً بے تحاشا برے الفاظ سنو گے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا بہت کچھ بیانات کے حوالے سے ان کے جو مشرک ہیں اور اہل کتاب ہیں،
اور یہی وجہ بطور مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے اگر تم صبر کرتے ہو تب یہ بہترین کام ہے جو تم کر سکتے ہو۔ آج لوگ ہم پر ہنستے ہیں، آپ داڑھی بڑھانا چاہتے ہیں، حجاب پہننا چاہتے ہیں، مسلم لباس پہننا چاہتے ہیں، آپ اپنی نماز کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مذہبی کام اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگ اسے مشکل بنا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا ہم سے وعدہ نہیں کیا گیا کہ ہماری زندگی آسان ہوگی، بلکہ آپ کی آزمائش پر آزمائش ہوگی، اور جس قدر آزمائش ہوگی اسی قدر کامیابی کے مواقع ہوں گے۔ تم جس قدر زیادہ کامیاب ہوگے جنت میں تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور انہوں نے اسے بہت سے مختلف طریقوں سے حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منتخب کردہ اور ان کا رد عمل بہترین رد عمل تھا ان مخصوص مشکلات میں جن سے وہ گزرے۔ غور کریں، والد کھوئے، والدہ کھوئی، دادا کو کھویا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خوب ان کے چچا نے نگہداشت کی۔ کون سے چچا نے؟ ابو طالب، اور ابو طالب کے دیگر بچے بھی تھے۔ ابو طالب ان کے نوجوان چچا تھے اور ان کے کئی دیگر بچے بھی تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے، لیکن وہ اس چھوٹے بھتیجے کو محبت کرتے، بے پناہ محبت۔ اللہ نے محبت بھر دی دل میں چچا کے، اور ان سے قبل دادا کے دل میں۔ کبھی کبھار آپ ایک بچہ دیکھتے ہیں اور آپ انہیں مدد نہیں کر سکتے، لیکن بچے سے محبت کرتے ہیں، جس انداز سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں، جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں، جس انداز سے خود کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ فی الفور نظر ہٹا لیتے ہیں، وہ جس انداز سے روبہ عمل ہوتے ہیں یا رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں یا جس طرح وہ خود کو رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں وہ کرتا ہے، آپ کے دل میں کسی کی محبت ڈالتا ہے۔ لہٰذا یہ چچا ان کے علم میں تھا، ان کے پاس زیادہ دولت نہ تھی، لیکن جب انہوں نے اس نوجوان لڑکے کی دیکھ بھال شروع کی، بہت کرم ہوا، بہت برکتیں نازل ہوئیں، اور ان کے علم میں آیا جب وہ بچوں کو کھاتا دیکھتے، جب چھوٹے بچے کھانے کے لیے آتے یا ان کے اپنے بچے تو بہتر حصہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ نوجوان لڑکا آتا، وہ بیٹھتا، انتظار کرتا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا حصہ کیا تھا، وہ اسے حاصل کرنے کا انتظار کرتا اور تب وہ لیتا، ایک بالغ کی طرح اس عمر ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروان چڑھنے کا عمل، لیکن کس زاویے سے؟ اس زاویے سے نہیں کہ وہ والد یا والدہ، یا اس زاویے سے نہیں، بلکہ ان کا کردار بے داغ تھا انتہائی آغاز سے ہی، شیر خارگی کے دور ہی سے۔ کسی نے نہ کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، طور طریقے یا اخلاق برے ہیں، وہ اس لحاظ سے غلط ہے یا اس لحاظ سے، یا صحبت بری تھی، کبھی نہیں، سبحان اللہ۔ وہ تھے پرقوت، ابتدائی عمر ہی سے تیار کیے گئے مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجنے کے لیے، اس انداز سے کہ وہ جواب نہ دے سکتے تھے، تا وقت کہ وہ تسلیم کرتے، وہ واحد جواب تھا جو وہ دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے غرور کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کو جانتے تھے پیدائش سے ہی، اور وہ جانتے تھے کتنے بلند ہیں ان کے کردار و اطوار اور اخلاق۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے اس گھر میں بھرپور عاجزی اور انکساری سے، اور باہر جایا کرتے دیکھ بھال کے لیے بھیڑ بکریوں کی۔ اور ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کل اختصار کے ساتھ، لیکن میں اسے دہراؤں گا، بھیڑ بکریوں کی اللہ کے تمام پیغمبران نے دیکھ بھال کی، اور کچھ فوائد یہ تھے اس انسان کے اندر جاگزین کرنا جسے بطور ایک پیغمبر تیار کیا جا رہا تھا، بے تحاشا صبر۔ جانوروں کے ساتھ آپ کو بے حد صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد عاجزی، انکساری، کیونکہ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے اور آپ نیچے زمین پر ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، آپ کو صاف کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار اس پر چلتے ہیں جو صاف نہیں ہے، اور بے تحاشا عاجزی اور انکساری حاصل کی جاتی اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ صبر سے اور عاجزی اور انکساری سے بڑھ کر وہاں لگن ہے۔ جب ایک چھوٹا سا جانور دور ہوتا ہے باقی ریوڑ سے، آپ دیکھتے ہیں چرواہا ہمیشہ کوشش کرے گا کہ جائے اور اسے تلاش کرے، آپ ایک کو بھی نہیں چھوڑتے، اور تب آپ جانوروں کے ساتھ رابطے قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ مناسب انداز میں وہ سمجھتے ہیں اور آپ انہیں سمجھتے ہیں، تب آپ ایک کھو دیتے ہیں، ایک مر سکتا ہے، چند ایک مر سکتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اور کسی دوسرے کے ساتھ کوئی چیز رونما ہو سکتی ہے، کوئی چوری ہو سکتا ہے۔ یہ سب تربیت کا ایک حصہ ہے، عاجزی اور انکساری سے بھرپور۔ ہمارے ساتھ
جب کوئی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مشتعل ہوتے ہیں، احساس نہ کرتے ہوئے یا اللہ تو نے ہی میرے لیے اس کا انتخاب کیا، غالباً تو مجھے کسی عظیم تر کام کے لیے تیار کر رہا ہے، شاید میری زندگی میں کوئی چیز آنی ہے جو تو نے آسان فرمائی ہے، اس تربیت سے جو میں اب لے رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے جاتے، ان کے چچا کبھی کبھار سفر پر وہ ہمراہ جاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا۔ لہذا جب وہ یمن جا رہے تھے، ایک مرتبہ وہ یمن جا رہے تھے موسم سرما میں قافلے کے ہمراہ، اور ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان تھے، نوجوان لڑکے اوائل عمری کے حامل، اور جب وہ ایک مقام پر مقیم ہوئے ایک بہت بڑا اونٹ سرکشی کرتا ہوا ان کی جانب بڑھا، اور وہ سب منتشر ہو گئے اور دور بھاگ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا کھڑے تھے، اور جیسے ہی وہ آیا وہ وہیں پر کھڑے رہے، ہر کوئی بھاگ چکا تھا، اور جب وہ ان کے پاس آیا رک گیا، اچانک نیچے بیٹھ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنا ہاتھ مبارک اس پر اور ایسے پرسکون کیا، اور تب اس پر سوار ہوئے اور اس جانب لے گئے جہاں دیگر لوگ تھے، اور انہیں دھچکا لگا، سبحان اللہ کیا نشانی، اس ہستی نے حتیٰ کہ جانور کو بھی پرسکون بنا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں فوزلہ کا قصہ؟ فوزلہ ایک شخص تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنا چاہتا تھا حنین میں، اور اس نے کیا کیا؟ وہ بدو میں سے ایک تھا جو نشان باز تھا، چالاک شخص، اس نے لیا ایک خنجر، ایک چاقو جو دندان دار تھا، جو کسی بھی چیز کو چیر سکتا تھا، اور وہاں لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی بالخصوص دوران جنگ۔ لہذا حنین ماں بعد تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات بیان کیا جاتا ہے کہ 11 مرتبہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور 11 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچایا۔ لہذا ایک مرتبہ فضالہ اس نے کیا کیا؟ اس نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، اور اس نے مسلم فوج میں شمولیت اختیار کی حنین میں، اور وہ انتظار کر رہا تھا کب موقع ملے، جیسے ہی بہتر موقع ملا میں اس شخص کا پیٹ چاک کروں گا اور بس ختم۔ لہذا وہ جیسے ہی گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب مڑے، اس کی جانب دیکھا ہے فوزلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک فوزلہ کے سینے پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور کیا رونما ہوا؟ فوزلہ کہتے ہیں فی الفور میرا دل اس ہستی کی محبت سے لبریز ہو گیا، فوراً اور آنن فانن، اور وہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا، فرمایا اے فضالہ تم کیا چاہتے ہو؟ لہذا وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، ظاہر اب وہ پشیمان تھا، تم کیا چاہتے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ماں سوائے اللہ، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تصور کریں یہ قصہ رونما ہوا ماں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک۔ لہذا جانور بھی سبحان اللہ در حقیقت اس قدر زیادہ یہ آنکھوں میں آنسو آتا ہے جب ہم حدیث دیکھتے ہیں جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، وہ فرماتے ہیں میں حقیقت میں اس چٹان کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتی تھی، اللہ اکبر، مکہ میں ایک چٹان انہیں سلام کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے اہلیت سمجھنے کی کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں، اس قدر پرقوت پیغام کی پیروی کرتے ہوئے تمام پیغمبران سے بڑھ کر پرقوت ترین، ہم میں سے بہت سے اسے مسلمہ لیتے، اب وقت ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، اب وقت ہے کہ ہم سیکھیں کہ اس ہستی کے ذریعے انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، انہیں شفاعت کا اختیار دیا گیا، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں اس دن ہماری شناخت کی جائے ان کی امتی کے طور پر۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سفر پر جب وہ شام جا رہے تھے، شام کا علاقہ جیسے کہ آج ہم اسے پکارتے ہیں، لیکن محض ملک شام ہی نہیں، اسے لبنان اور فلسطین میں شامل تھا، اور وہاں کے کچھ علاقے جب وہ شمال کی جانب جا رہے تھے وہ کسی خانقاہ میں قیام کرتے قافلہ کے ہمراہ، اور جب وہ ایک خانقاہ میں رکے جو رونما ہوا حیران کن ہے، راہب ان لوگوں سے ملنے کے لیے کبھی باہر نہ آتا، اس کا نام بحیرہ تھا یا بحیرہ، ہم پر منحصر ہے کہ اسے کیسے بولیں، وہ کبھی باہر نہ آتا، لیکن اس دن اس نے کچھ دیکھا اور وہ باہر نکلا ان سے ملنے، اور اس نے انہیں خوش آمدید کا اور پوچھا یہ ہستی کون ہے، یہ نوجوان لڑکا کون ہے، اور انہوں نے بتایا یہ ہے اور یہ، لہٰذا اس نے نگران کو بلایا اور اس نے کہا اس نوجوان لڑکے کی نگرانی کرو، محتاط رہو، وہ کوئی ہستی بننے جا رہا ہے،
اور محتاط رہو، یہودیوں سے محتاط رہو. یہ اس کا بیان ہے، تاریخ کی کتب میں تذکرہ ہے، کیونکہ وہ بے حد حاسد قوم ہے. یہ اس نے بذات خود کہا، راہب. اور اس کے بعد اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا اور کھانا تیار کیا. اور جب وہ کھانا تیار کر رہے تھے ہر کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کہا یہ نوجوان لڑکا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں، وہ باہر ہے جانوروں کے ساتھ، اسے بلاؤ. اور جیسے انہوں نے بلایا کوئی عجیب و غریب چیز سنا. کیا ہوا؟ ہر کوئی پہلے ہی درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا. اور راہب نے غور کیا، جب یہ نوجوان لڑکا آیا کوئی سایہ باقی نہ تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے اور درخت تھوڑا سا جھکا، خفیف سا، بہت تھوڑا، اور اس نے ان پر سایہ کر دیا. اور اس نے کہا اس پر دیکھو یہ نشانی ہے، یہ نوجوان لڑکا ہے، یہ ایک دن برگزیدہ بنے گا. اب تفصیلات باہر آ رہی ہیں. یہ اولین واقعہ تھا جہاں ایک براہ راست اشارہ تھا اس نوجوان ہستی پر اللہ کا ایک پیغمبر ہونے کے حوالے سے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ اولین واقعات میں سے ایک تھا، یا اولین واقعہ جہاں ایک براہ راست اشارہ تھا اس مخصوص سمت میں، اور یہ راہب نے دیکھا. اس لیے ہم کہتے ہیں اہل کتاب ان میں سے سب نے کتب تبدیل نہ کی تھی اور وہ ایماندار تھے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کچھ ایسے بھی تھے جو دیانتدار تھے، وہ آیات نہ چھپاتے تھے اور انہوں نے اسے کھلا بیان کیا تھا. جس طرح ہم بامات دیکھیں گے، ورقہ بن نوفل ان میں سے ایک تھے جنہوں نے سچی بات کہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے. لہذا یہ بھی ایک نشانی تھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا ہے. راہب نے بتایا ابو طالب کو کہ اس لڑکے کو لے جاؤ. وہ کہتے ہیں اس لڑکے کو لے جاؤ، اسے واپس جانے دو، یقینی بناؤ کہ یہ واپس چلا جائے، اور محتاط انداز میں اس کی نگہداشت کرو. اسے رومی سلطنت کی جانب سفر نہ کرنے دینا، بازنطینی سلطنت تک نہیں، اسے وہاں نہیں جانا چاہیے. اگر اہل روم نے پکڑ لیا وہ غالباً اسے ہلاک کر دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے پیغمبر عربوں میں سے ہو. اب تک کہ تمام پیغمبران ان میں سے آئے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور وہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے. اور اس کے بعد ان کی ہمیشہ حفاظت کی گئی، اس حد تک کہ جب انہوں نے حصہ لیا کعبہ کی تعمیر میں اور ان کی پشت کھلی تھی، ان کے چچا نے انہیں کہا کہ اپنی پشت ڈھانپیں، سبحان اللہ، تاکہ وہ پتھروں سے محفوظ رہ سکیں. لیکن اس میں پنہا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علامات دیگر لوگ نہ دیکھ سکیں، کیونکہ انہیں محفوظ رکھنا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. میں واپس ام الایمن کے قصے کی جانب آؤں گا. بے حد اہم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جب انہوں نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی، انہوں نے ہنوز ان کی دیکھ بھال کی، مطلب وہ ہنوز ان کی خدمت کر رہی تھی. اور اس موقع پر انہوں نے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں وہ ماں کی جانب سے ورثے میں ملی تھی، اپنی ماں کی جانب سے، اور انہوں نے آزاد فرمایا. اور ماں بعد جب اسلام کا آغاز ہوا اور پیغمبری موصول ہوئی، وہ اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے ایک تھی. بیان کیا جاتا ہے اولین خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بعد ام ایمن تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کر رہی تھی. افریقہ سے ایک خاتون جو ایک کنیز تھی جسے آزاد کیا گیا. غور سے سنیں، یہ آنکھوں میں آنسو رلاتا ہے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کیا. آپ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. میں نے آپ کی پیدائش کے لمحے سے آپ کو دیکھا ہے اور میں جانتی ہوں کیا ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حیات رہی، ماں بعد زندگی میں ام ایمن رضی اللہ عنہا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کیا فرمایا؟ جو شادی کرنا چاہتا ہے جنت کی خاتون سے، اسے ام ایمن سے شادی کرنی چاہیے. تصور کریں، جو کوئی جنت کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے ام ایمن سے شادی کرنا چاہیے. یہ عورت جو پہلے بھی شادی شدہ تھی، وہ ایمن کی ماں تھی، ان کے پہلے بھی ایک بچہ تھا اور پھر وہ ایک کنیز تھی. اس سے بڑھ کر کے یہ افریقہ سے تھی. اس سے بڑھ کر کے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی، انہوں نے آزاد کیا تھا. اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی جنت کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے اسے ام ایمن سے شادی کرنا چاہیے. اور کون اٹھا اور ان سے شادی کی؟ کوئی نہیں ماں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زید بن حارثہ. وہ ان سے کافی چھوٹے تھے، عمر میں کافی کم، اور انہوں نے ان سے شادی کی. اور انہوں نے کس سے جنم دیا؟ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں، مسلمان افواج کے نوجوان ترین سالار. ان کی والدہ ام ایمن تھی. اور انہوں نے کہاں وفات پائی؟ انہوں نے ماں بعد وفات پائی مدینہ منورہ میں، اور بقیع میں آرام فرما رہی ہیں. وعن الصحابیات وعن الصحابة اجمع. اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. ان لوگوں پر غور کریں. بیان کیا جاتا ہے کہ
زید بن حارثہ بے حد سفید رنگت کے حامل تھے اور اسامہ بن زید بے حد سیاہ رنگت کے حامل تھے، اس قدر زیادہ کہ لوگ الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ بچہ نہیں ہے ان کا۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ مسجد میں سو رہے تھے اور دونوں پاؤں چادر سے باہر جھانک رہے تھے، اور ایک مدلجی، ایک ایسا شخص جو حسب نسب میں ماہر تھا، وہ آیا اور وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ قصہ نہیں جانتا تھا، اس نے پاؤں دیکھے اور کہا إن هذه الأقدام بعضها من بعض. یہ پاؤں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، وہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ لہذا ہر ایک نے کہا سبحان اللہ۔ لوگ باتیں کیا کرتے تھے، لہذا رنگت کبھی کبھار حسب نسب سے آتی ہے، کنبے سے۔ ان کی ماں افریقہ سے تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے، ہمیں ان میں سے بنائے جو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ غور کریں آج ہم کہاں ہیں۔ کبھی کبھار ہم پسماندہ بن جاتے ہیں، اور اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ ایمن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نوجوان تھے، انہوں نے حصہ لیا کئی واقعات میں، کئی بڑے واقعات میں۔ ان میں سے ایک حلف الفضول کہلاتا ہے، معاہدہ۔ یہ معاہدہ مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں طے پایا تھا۔ میں اس کا مختصر خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ کیا ہوا۔ یمن سے ایک شخص تھا جو مکہ آیا تھا، اس کا نام زبیدی تھا، کیونکہ وہ ربیت کے علاقوں میں سے تھا، لہذا یہ زبیدی وہ ایک تاجر بن گیا اور وہ کاروبار کرتا تھا عاص ابن وائل، عمرو بن عاص کے والد کے ساتھ۔ عاص ابن وائل غیر مسلم مرا، لیکن عمرو بن عاص ایک عظیم صحابی تھے، وہ ان میں سے تھے جنہوں نے مصر فتح کیا، اور اس العاص بن وائل نے دھوکے سے زبیدی کی دولت ہتھیا لی، کیونکہ یہ زبیدی جانا جاتا تھا، کعبہ اور طواف کرنا چاہتا تھا اور بتوں کو پوجنے یا جو کچھ بھی تب، لہذا اس نے اپنی دولت العاص ابن وائل کے پاس چھوڑی، اور وہ جب واپس آیا اس نے کہا تمہارے لیے یہاں کچھ باقی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کی تھی، میں نے اپنی ساری دولت تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ لہذا اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اب العاص ابن وائل قریش کے بڑوں میں سے ایک تھا، کوئی اس کا نام لینے کی ضرورت نہ کرتا۔ اگر یہ شخص لوگوں کے پاس جاتا انہیں کچھ بتانے کے لیے، وہ قطعاً یقین نہ کرتے۔ وہ چند لوگوں کے پاس گیا اور کہا العاص بن وائل نے میری دولت ہتھیا لی ہے، اور انہوں نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کے شرفاء میں سے ایک ہے۔ لہذا وہ کہتے نہیں، اس نے میری دولت ہتھیا لی ہے، اور کئی نے اس کی مدد نہ کی، اور در حقیقت وہ مظلوم تھا، کیونکہ قریش کے لوگوں نے اس کی دولت ہتھیا لی تھی۔ ایک طریقے سے وہ مدد حاصل کر سکتا تھا۔ وہ خوش بیان تھا یہ زبیدی۔ وہ چڑھا جبل ابی قبیس، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا کعبہ کے قریب، اور اس نے پڑھنا شروع کر دی اپنی نظمیں۔ نظمیں کیا تھیں؟ نظمیں تذکرہ کر رہی تھیں کیسے قریش نے اس کی دولت ہتھیا لی، اور کیسے العاص ابن وائل نے اس کی دولت ہتھیائی، اور وہ ڈاکو اور ٹھگ ہے، اور وہ سب کا ہوٹ میں ہے۔ اس نے کچھ نظمیں پڑھنا شروع کی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بتایا تھا وہ شاعری کے دیوانے تھے۔ ایک شخص کا رتبہ بلند ہو جاتا شاعری کی وجہ سے، اور وہ شخص تصور کیا جاتا ایک اکابر، ایک سردار، کیونکہ وہ پرقوت کے ساتھ ہے۔ یہ شخص پرقوت الفاظ کے ساتھ ہے جو آج تک قائم ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے وہ سب قریش کی بابت منفی تھے، اور کیا ہوا؟ لہٰذا وہ معاملہ طے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ تاریخ میں اپنی توہین نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ خوب، بے حد دلچسپ۔ ان میں سے چند باہم اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے ایک زبیر ابن عبد المطلب تھے۔ اب دیکھیں عبد المطلب قریش کے اکابر، ان کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا۔ انہوں نے 5 مختلف کنبوں کو اکٹھا کیا، 5 سرداروں کو، اور انہوں نے کیا کہا دیکھو ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس نے یہاں ایک نظم پڑھی، اور یہ ہماری توہین ہے، ہمیں نیچا دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ ہم ایک ڈاکو ہیں، ہمیں کسی چیز پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مدعو تھے بطور ایک رکن، اور وہ نوجوان تھے، بیان کیا جاتا ہے ان کی عمر 20 برس تھی۔ وہ اندر آئے، انہیں اس عظیم معاہدے کے مشاہدے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، انسانی حقوق کے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حلف الفضول کہلاتا ہے، نیکی اور پارسائی کا معاہدہ۔ نیکی اور پارسائی کا معاہدہ کیا تھا؟ وہ متفق ہوئے کہ ہم سب باہم متحد ہیں مظلوم کی مدد کے لیے۔ وہ بڑا معاہدہ تھا، اس تمام معاہدے کا مرکزی نقطہ، ہم سب باہم متحد ہوں اور ہم اس کی مدد کریں جو مظلوم ہے، اور ہم چیلنج کریں یا لڑیں اس سے جو ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شرکت کی ایک معاہدے میں جو پورا ہوا دور جہالت میں، عبداللہ ابن جدان کے گھر میں۔
یہاں یہ معاہدہ طے پایا، اگر مجھے اس سے مشابہ کسی چیز کے لیے آج بلایا گیا میں جاؤں گا اور میں اس طرح کے معاہدے پر دستخط کروں گا. سبحان اللہ. لہٰذا عبداللہ ابن جاوان کے گھر کا انتخاب کیا گیا، اور وہ ایسا شخص ہے جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا. وہ بے حد غریب پس منظر سے تھا، لیکن اسے کچھ خزانے ملے اور وہ خزانے اس کے پاس موجود تھے اور انہیں اسے امیر بنا دیا. وہ لوگوں کی بے تحاشا مدد کرتا تھا، لہٰذا انہوں نے یہ اجلاس اس کے گھر منعقد کیا. وہ متحق ہوئے، عاص ابن وائل کے پاس گئے اور اس کے دروازے پر دستک دی، اور اس نے دروازہ کھولا اور ان 5 افراد کو دیکھا اور انہوں نے کہا اس زبیدی کی دولت کہاں ہے؟ اس نے کہا ٹھہرو یہ ہے. حیران کن، غور کریں کس قدر پرقوت. لہٰذا ہمیں ظلم کے خلاف باہم متحد ہونے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا، آپ اسے رونما ہونے کی اجازت دیں، یہ ہوتا رہے گا، یہ رونما ہوتا رہے گا، لیکن کسی نہ کسی کو اسے روکنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. لہٰذا یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اس حقیقت کو کبھی اجازت نہ دو کہ تم لوگوں کو ناپسند کرو، تم ان پر ظلم کرو گے. ہمیشہ انصاف پروری کرو، کیونکہ در حقیقت وہ تقوی کے قریب ترین ہے. لہٰذا آپ کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، آپ ان کی بابت جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان سے جھگڑنا نہیں چاہتے. اگرچہ تم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، انصاف پروری کرو، کیونکہ یہ تقوی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انصاف عطا فرمائے. لہٰذا جہاں تک حلف الفضول کا تعلق ہے وہ یہی تھا، اور یہ وہ معاہدہ ہے جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں. ایک کام جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور ایک دیانتدار ہستی کے طور پر جانے جاتے تھے. ان کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا تھا. اپنی نوجوانی میں پارٹیوں میں شرکت کرنے سے جن میں نوجوان شرکت کرتے تھے، ایک روایت میں تذکرہ ہے جہاں وہ بھیڑوں کے ریوڑ کے ہمراہ تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور شہر میں ایک شادی تھی. لہٰذا انہوں نے اپنے دوست سے فرمایا کہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو، میں آج شب باہر جا رہا ہوں، میں نے شادی میں شرکت کرنی ہے. یا جب وہ وہاں گئے، کئی غلط کام رونما ہو رہے تھے، رقص اور وغیرہ وغیرہ، اور ڈھول بج رہے تھے اور موسیقی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا. علیہ وسلم لہٰذا اللہ کے حکم سے انہیں جمائیاں آئیں اور نیند آنے لگی، لہٰذا وہ سو گئے اور انہوں نے اس میں حصہ نہ لیا. لہٰذا وہ وہاں گئے تھے لیکن وہ سوئے رہے، اور اگلے دن وہ وہاں گئے اور وہ سوئے رہے. تیسرے دن وہ وہاں گئے، سو رہے، اور چرواہے کے پاس واپس آئے اور چرواہے نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ اور انہوں نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا. اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اور تب انہوں نے یہ کہتے ہوئے وعدہ کیا میں اس قسم کی تقریب میں کبھی شرکت نہیں کروں گا، کبھی نہیں. لہٰذا وہ پہلی اور آخری تھی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی قوت عطا فرمائے. واللہ اگر ہم اپنی شادیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں اسلام میں بطور مسلمان، اور ہم انہیں ایسی تقریبات بنانے سے روکنا چاہتے ہیں جو شیطان کو راضی کرتی ہیں بجائے راضی کرنے کے اللہ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان میں شرکت نہ کریں. اور بس اگر نصف برادری نہیں جاتی، ہر کوئی تبدیل ہوگا، کیونکہ اب وہ جانتے ہیں مجھے ایک الگ تقریب رکھنی ہوگی، مجھے یقینی بنانا ہوگا کہ وہاں موسیقی نہ ہو، اور یقینی بنانا ہوگا کہ ہر کام شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ برادری آنے سے انکاری ہے، لیکن ہم سب قصوروار ہیں اس گندگی کے معاونت میں. اور اس لیے عبادت کا ایک عظیم عمل جو نکاح کہلاتا ہے، عبادت کا ایک عظیم عمل جو ولیمہ کہلاتا ہے، جو دوسری بڑی فعال عبادت ہے، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ہمارے اپنے لڑکوں لڑکیوں کا لباس ہی اس قدر ہراساں کرنے والا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ وہ طوائف ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ حقیقت ہے، میں نے خبردار کیا ہے کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. حقیقت میں شمولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگرچہ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمنٹری باکس رکھتے ہیں علیحدہ علماء کے لیے، آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ امہ کی ایک توہین ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس چھوٹے سے کونے میں ہو اور ہم میں سے باقی سب موج مستی کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں جولی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حتیٰ کہ میں جانتا بھی نہیں اس کا کیا مطلب ہے. میں نے اسے لوگوں سے سنا، ہم نے وہاں تفریح کی، وہاں یہ تھا اور وہ تھا. اب جانتے ہیں ہم جو زبان استعمال کرتے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. حقیقت میں کیا عمدہ تھا. ایک چچا تھا جس نے ایک تقریب میں شرکت کی تھی اور کہا کہ وہاں ایک اسموک سکرین تھی، کیسے اس شخص نے پردہ اٹھایا اور کیسے ہوا اور وہ ہوا، اور مکمل مخلوط اور فری تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بھائی آپ کی اس قدر بڑی داڑھی ہے، ماشاءاللہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے اپنا سر کھجایا. 2 سیکنڈ بعد اس نے کہا خوب، اگر میں وہاں ہوتا کون آپ کو بتاتا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یا بہانے دیکھیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے.
لہٰذا ہم یہ کہہ رہے تھے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اجتماعی طور پر مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نکاح پر بھی سمجھوتا نہ کریں، مت کوشش کریں اور لوگوں کو دکھانے کی کہ میں نے بہت بڑی تقریب کی تھی۔ یہ تقریب سادہ تقریب، اگرچہ آپ محل سربراہ مدعو کرتے تمام گھروں سے اور بس، اور میں یقین کریں تقریب جتنی سادہ ہوگی اسی کی طرح رحمتوں والی۔ آج طلاق کی شرح تقریباً 60% ہونے کی وجہ ازواجی مسائل کی شرح 90% سے زائد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ ناگ پنی کی نشست تھی اور تب ہم سیبوں کی توقع کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہر مرتبہ میں اس نوعیت کی کوئی بات کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہر کوئی مجھے گور رہا ہے، جیسے وہ مجھے کچا ہی چبانا چاہتا ہے، کیونکہ پہلے ہی شادی شدہ ہے اور ہم سب نے یہ کام کیے ہیں۔ خوب، ہمیشہ توبہ کی گنجائش موجود ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی گنجائش موجود ہے، اور یہ آپ کے اعمال نامہ صاف کر دے گی۔ کہیں یہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف فرما، لیکن یقینی بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ غلطی نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مغرور بننے کی کوشش نہ کریں، بہت بڑی تکلیف نہیں، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یقینی بنائیں کہ یہ اطاعت میں ہو اور یہ اللہ کو راضی کرتی ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ ہم چاہتے ہیں شادی کارگر ثابت ہو، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ پروان چڑھے، وہ ایک دیانتدار ہستی کے طور پر مشہور تھے۔ میں نے ابھی بتایا جہاں انہوں نے ایک تقریب میں شرکت کی، انہوں نے وعدہ کیا وہ ان تقریبات میں کبھی نہیں جائیں گے دوبارہ۔ ایک اور واقعہ تھا جہاں وہ بوانا جانا چاہتے تھے، جہاں چھوٹا میلہ منعقد ہونا، جہاں وہ بتوں کو پوجتے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیرگارگی اور بچپن کے دور سے کبھی بتوں کو نہ پوجا، کبھی بھی نہیں، ایک مرتبہ، اور وہ ہمیشہ ان بتوں کے خلاف تھے، کیونکہ یہ عین ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے نوعمری ہی میں اسے محسوس کر لیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان بتوں سے کلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہیں۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بوانا جانے سے انکار کیا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے، یا انہوں نے بتوں کی پوجا سے انکار کیا، اور ان کا چچا بے حد پریشان تھا، اور لہٰذا ان کے ذہن میں انہوں نے سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں روکنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور فوراً انہیں احساس ہوا کہ میں کبھی یہ کرنے نہیں جا رہا، کبھی بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابتدائی عمر سے وہ حیران ہوتے، غور و فکر کرتے، یہ سب لوگ اس قدر گندگی اور کارگزاری میں مصروف ہیں جو حقیقت میں خالق کے خلاف ہے۔ وہ چھڑیوں کی، پتھروں کو پوجتے ہیں، عورتوں سے غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں، وہ لوگوں کی دولت ہتھیاتے ہیں، وہ اور یہ کر رہے ہیں، اور وہ ان مسائل کا حل سوچتے ہیں۔ ہمیشہ راست کو اور دیانتدار تھے، اگرچہ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ چند جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا وہ ابتدائی عمر سے جانے جاتے تھے اللہ کی منصوبہ بندی بطور صادق اور امین، راست گو اور قابل اعتماد۔ ان پر کسی بھی چیز کے حوالے سے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا یہ خبریں پھیلنی شروع ہوئیں، اور جب یہ خبر پھیلی یہ مکہ کے کاروباری لوگوں تک بھی جا پہنچی۔ ان میں سے خاتون بھی شامل تھی، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، مابعد صحابیہ رضی اللہ عنہا کہلائیں۔ وہ تھیں درمیانی عمر کی خاتون جن کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور ان کا ایک بچہ حالہ بھی تھا۔ لہٰذا کیا رنما ہوا، خدیجہ بنت خویلد نے سنا کہ مکہ کی یہ مخصوص ہستی جو محمد کہلاتی ہے بے حد دیانتدار ہے اور بے حد قابل اعتماد، ان کا کردار مکہ میں بہترین ہے۔ لہٰذا انہوں نے انہیں مدعو کیا ان کی طرف سے کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ خاتون تھیں، وہ مکہ میں رہتی، لیکن وہ جا سکتے تھے شام اور واپس آ سکتے تھے، وہ اللہ کی منصوبہ بندی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ شام جا رہے ہوتے ہیں تو اس علاقے کی طرف آپ مدینہ منورہ سے گزرتے ہیں، اور پیغمبر چونکہ مدینہ اور اس کے لوگوں سے آشنا تھے انتہائی ابتدائی عمر سے، کیا ہم نے کبھی یہ جانا؟ اور وہ پہلے ہی وہاں سے گزرے تھے اور وہ وہاں رکے اور سفر جاری رکھا۔ لغوی طور پر آج ہم اسے کنٹینر کاروبار کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے بحری جہاز آتے ہیں ماشاءاللہ، چین سے، ہانگ کانگ اور تائیوان سے، یہ ایک بحری جہاز ہے، یہ آتا ہے اور یہ ڈربن کی گودی میں آتا ہے، تب ہم بذریعہ فون اس کو فالو کرتے اور ہم کسی ایجنٹ کے پاس جاتے۔ اس مخصوص وقت پر یہ کنٹینر کے مساوی تھا کہ دنیا کے اس حصے کے لوگ اس سے آشنا ہے یا اس سے آشنا ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کے ہمراہ جاتے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام میسرہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک غلام کی بھی عزت کرتے۔ آج کل لوگوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، وہ جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں غلام نہیں ہیں، میری اور آپ کی طرح آزاد ہیں، اور ہم اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتے ہیں، ہم توہین کرتے ہیں، چلاتے ہیں، زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں اس قدر کام کہتے ہیں، ہم ہنوز خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہتے ہیں۔ کیسی شرمناک حرکت، ہم اپنے دین کی توہین کر رہے ہیں۔ لوگ
جب وہ اپنے دیہاتوں کو واپس جاتے ہیں، جب چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹھ کر باتیں کہتے ہیں، او میں نے نروانا میں کام کیا، وہ کہاں ہے، او یہ لوگ پوک وے میں ہیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ تذلیل کر سکتے ہیں، چلاتے ہیں، انکل مجھے مارنا بھی چاہتا تھا، اور وہ سب اسلام کی ایک بری تصویر پاتے ہیں۔ کیا یہ ہم جانتے ہیں؟ اور وہی لوگ جب وہ آگ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں دیہات میں مہینے کے اختتام پر یا سال کے اختتام پر، اور وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے حامل ہیں، وہ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کھانا نہیں دیتے جو خراب ہو، لیکن وہ ہمیں اس میں سے دیتے جو وہ پکاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ حقائق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جو ایک غلام تھا، بے حد توقیر پر مبنی، پروقار، ایک انسان کے شایان شان، سبحان اللہ، اسے وہ عطا کیا گیا جس کا ایک انسان حقدار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری، کوئی حق مارنا نہیں۔ تصور کریں آپ کے پاس لاکھوں رینٹس ہیں، کوئی آپ سے کہتا ہے جیسے آپ نہیں کچھ نہیں، کچھ لے لو تم، کچھ میں لے لیتا ہوں، یہ انشاءاللہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ موجود ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ نہ کیا، ایمانداری، پائی کا حساب کیا گیا تھا، اور کاروبار میں اس قدر برکت، جب قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس آیا کرتا تھا، پیغمبر اس قدر ہوتے تھے، اس قدر برکتیں ہوتی۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی ایک دوست تھی جس کا نام نفیسہ بن منوع تھا، اور وہ اپنی دوست کو بتاتی ہیں کیا تم جانتی ہو یہ نوجوان یہاں ہے، ہم شادی کر رہے ہیں، کیا خوب ہستی، انہیں دیکھو، دیانتدار، میرا غلام میرے پاس واپس آیا اور کہتے ہیں یہ ہستی بلند اخلاق اور معیار کی بلند ترین چوٹی پر ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ ہستی عزت و احترام اور وقار سے بھرپور ہے، انہوں نے دولت میں ایک پائی کی بھی ہیرا پھیری نہیں کی ہے۔ لہٰذا وہ ایک مرتبہ ان کے پاس گئی۔ آپ دیکھیں عورتیں کبھی کبھار جرت کر لیتی ہیں، لہٰذا وہ ان کے پاس گئی اور ان سے مشورہ دیا یہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اس عورت کو دیکھیں، ان سے عمر میں بڑی 2 مرتبہ شادی کر چکے اور دونوں خاوند وفات پا چکے، یک کے بعد دیگرے۔ اب جانتے ہیں ہماری برادری میں اگر کوئی بیوہ ہے، محض اللہ جانتے ہیں ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ حدیث ان کے بلند درجات کا فرماتی ہے جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، وہ جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے مساوی ہے اس کے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہر رات، تمام رات، اور وہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے، یہ اجر ہے۔ لہذا یہ بیوہ وہ بھیجتی ہے، یا یہ دوست یہ کہنے کے لیے گئی، اور انہوں نے تھوڑی دیر بعد وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کے بارے میں کس قدر مثبت محسوس کیا، اور انہوں نے اپنے چچا سے کہا، بیان کیا جاتا ہے انہوں نے بات کی ابو طالب سے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حمزہ سے بات کی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ گئے خدیجہ بنت خویلد کے پاس اور ان کا کنبہ، اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہم کہیں گے ان کی منگنی ہو گئی، وہ متفق ہو گئے کہ ہم شادی کریں گے، اور شادی میں شرکت کی ابو طالب نے بذات خود اور چند دیگر لوگ، اور اس قدر مختصر انداز سے ان کی شادی ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے آج ہم منگنیاں کرتے ہیں، اسلام میں ان منگنیوں کی مانند کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں اسلام میں ایک منگنی کیا ہے، یہ ہے محض ایک تصدیق کہ یہ دونوں شادی کریں گے اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج ہم بڑی تقریب کرتے ہیں، ولیمے سے بڑی، یہ ایک منگنی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ نوجوان ایک بدماش تھا، آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، ہمیں بعد میں علم ہوا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے غلط طریقے سے کیا، آپ کو ایک بڑی منگنی کی ضرورت نہ تھی۔ نکاح کریں سادہ طور پر، اور انشاءاللہ نہیں ہم باہم اکٹھا رہنے تھے، اور منگنی آج ہم جس انداز سے کرتے ہیں، جب 1 برس بعد ہم نکاح کرتے ہیں، اسے 1 برس تک تو ہم محض انہیں گناہ میں ملوث رکھتے ہیں، یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ طویل منگنی سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ میں دیکھتا ہوں کچھ نوجوان مسکرا رہے ہیں، غالباً ان کے والدین کے لیے ایک اچھا نقطہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بطور والدین آسان بنائے، آپ کو انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو عطا کیا اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سے ان کے لیے آسان بنائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کر لی، اور وہ عمر میں کافی بڑی تھیں۔ روایات جو بے حد عام ہیں ان میں ہے آپ کی عمر 25 برس تھی جب انہوں نے شادی کی، اور ان کی عمر 40 برس تھی اکثر کی رمے، اور ان کی 40۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 28 تھی۔ ظاہر ہے یہ محض ایک روایت ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ اس قسم کی روایت کا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ واضح اکثریت کہتی ہے کہ ان کی عمر 40 برس تھی، وہ پہلے ہی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور یہ ان کے تیسرے خاوند تھے، اور یہ آپ کی پہلی بیوی تھیں۔
اور انہوں نے ان سے شادی کی اور انہوں نے کسی دوسری عورت سے شادی نہ کی جب تک وہ زندہ رہیں رضی اللہ عنہا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے وہ جو کہتے ہیں وہ عورتوں کے دل دادا تھے، نعوذ باللہ، وہ جو کہتے ہیں جو وہ خواہشات سے لبریز تھے، قطعاً نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ نے 25 برس کی عمر میں بہترین لڑکی کا انتخاب کیا ہوتا تمام قریش میں سے۔ وہ قریش میں ایک ممتاز نام کے حامل تھے، لیکن انہوں نے ایسی ہستی کا انتخاب کیا جو پختہ کار تھی، اور یہ اللہ کا منصوبہ تھا، کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے اللہ نے پہلے ہی خدیجہ بنت خویلد کو ان خصوصیات کے ساتھ بنایا تھا جن کی ضرورت تھی پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام و سکون۔ جس دن وحی نازل ہوئی یہ اللہ کا منصوبہ تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور وہ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ان کے بچوں کو جنم دیا۔ اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے ان کے 6 بچے تھے، 2 لڑکے، دونوں وفات پا گئے۔ ایک نے بچپن میں وفات پائی، ان کا نام قاسم تھا۔ بچپن سے مراد یعنی شیر خار کی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ سوار ہو سکتے تھے جانور پر، وہ گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو سکتے تھے، اور اس عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی، القاسم۔ اور یہی وجہ انہیں ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا صاحبزادہ ان کا نام عبداللہ تھا، وہ شیر خارکی میں فوت ہوئے۔ تصور کریں جن کے بچے فوت ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی وفات پا گئے، اور ان کے دونوں لڑکے وفات پا گئے تھے۔ ماں بعد ایک اور لڑکا تھا ماریا القطبیہ سے، ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے، ابراہیم، وہ بھی وفات پا گئے۔ لیکن یہ سب کچھ اعلان نبوت سے قبل ہوا، اور ان کی 4 صاحبزادیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اللہ ان سب پر راضی ہو، وہ حیات رہیں۔ جب انہوں نے اعلان نبوت کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ سیرت سے یہ محض سمندر میں سے ایک قطرہ ہے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس محبت میں اضافہ فرمائے گا جب ہم اپنے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے ہیں، اس انداز سے کہ اس کا اظہار ہمارے جسمانی خد و خال اور چہروں سے ہوگا، اور اس انداز سے کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم جنت کمائیں گے، تابعداری کرتے ہوئے ہدایات کی جو من جانب اللہ سبحانہ وتعالی تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچی تھی، حتیٰ کہ ہم کل دوبارہ ملتے ہیں۔ جاری رکھنے کے لیے آج ہم کہتے ہیں صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔